اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے، حق نے اے صائم قرآن اتارا ہے۔ اس ماہ میں ہوتی ہے بخشش بھی گناہوں کی، تقدیر بدلتی ہے مومن کے ارادوں کی۔ رمضان کی فضیلت کا ہر سمت پکارا ہے، اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے۔ السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام استقبال رمضان میں میں سید محمد طاہر قادری آپ تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ الحمدللہ کئی رحمتوں برکتوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آپ پہ بھی جو ہے بنا ہے۔ پروگرام استقبال رمضان کا جو ہمارا نہج ہے، ہر ایک ایپیسوڈ میں محترم ناظرین، ہر ایک ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، جس میں کئی پروفیسرز ہیں، علماء اکرام ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور جرنلسٹ ہیں، دیگر مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ میں جن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، ایک ایسے مہمان ہیں جو بڑی کم عمر رکھتے ہیں اور بڑی ذہانت رکھنے والے ہیں، جو کہ مستقبل جسے کہا جاتا ہے، ملک کا مستقبل ہمارے ساتھ آج مہمان بنا ہوا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ناظرین، ہمارے جو آج مہمان ہیں ان کے لیے بڑا محبتوں والا، شفقتوں والا معاملہ پیش کیا ہے۔ آگے چلتے جائیں تو ہر دور میں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ آپ کا بھی جو ہے زندگی سے ان مہمانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہر ایک کامیاب انسان اس دور سے گزرا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے کرسپونڈنٹ ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے کسی بھی طبقے میں، کسی بھی شعبے میں وہ اپنی ذہانت، مہارت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہو، لیکن اس کا دور آج جو ہمارے مہمان ہیں اسی دور سے گزر کر وہاں تک پہنچتا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے مہمانوں سے آپ کی میں ملاقات کروانا چاہوں گا۔ محترم ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جب سے جن کا آپ کو انتظار تھا، جن کا میں تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ ملک کا مستقبل کون ہے، وہ ہمارے درمیان ہے، میں ان کا تعارف میں نہیں کروانا چاہوں گا، وہ خود آپ کے سامنے اپنا تعارف پیش کریں گے۔ آپ کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Rida Afnan of 7th grade from IEL English High School. آپ؟ Assalamu alaikum ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Sheikh Zeba Mahwish of 7th grade from IDEAL English High School. Assalamu alaikum ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Muisa Khatun from 8th standard. Assalamu alaikum ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Munazza Khatun. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is SMD Muzammil. I am 6th grade. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Atif Ahmed. I am from 4th grade. ماشاءاللہ، تمام بچے تو اپنا نام اور اپنا جو ہے کلاس اور اسکول کا نام بتا چکے ہیں۔ ناظرین دیکھیں، یہ جو جن کا میں جب سے آپ کے سامنے تعارف پیش کر رہا تھا، یہ ملک کا مستقبل سے مراد، جن پر سرکار کی خاص شفقتیں، محبتیں ہیں، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے بچے ہیں جو آج الحمدللہ ہمارے درمیان ہیں۔ تو تمام بچوں کا میں ہمارے اس پروگرام استقبال رمضان میں دل کی گہرائیوں سے پوری ٹیم کے ذریعے سے میں جو ہے آپ کا استقبال کرتا ہوں، تمام کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ پروگرام استقبال رمضان میں آج جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بچے، ہماری اسکول کے بچے جڑے ہوئے ہیں جو کہ اپنے تعلیمی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک اور ہمارے ساتھ
طالب علم جو جڑے ہیں اپنا تعلیمی دور یہاں سے ختم کر کر اپنی زندگی کے آگے کے مراحل طے کر رہے ہیں، جو کہ منزہ خاتون ہمارے درمیان ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنا چاہوں گا، کیونکہ اسکول کے اول درجے پر جو ہے کامیابی حاصل کر کر آپ آگے بڑھے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں آپ کو مدعو کیا گیا ہے، میں آپ کا استقبال کروں گا۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں آئیڈیل انگلش ہائی اسکول سے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین دیکھیں، پروگرام استقبال رمضان میں ہر مہمان کے ساتھ ایک الگ گفتگو، ایک الگ عنوان پر گفتگو رہتی ہے۔ آج پورے جو ہے پیارے بچے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے سوال و جواب ان کے ساتھ کرتے ہوئے آج کا ہمارا یہ نشست گزرتا رہے گا۔ تمام ناظرین ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالات کیا جو سیشن ہے ہمارا، یہ شروع کرنے سے قبل میں چاہوں گا کہ ہمارے منزہ خاتون اور معزہ خاتون، اللہ رب العزت کے جو نام ہیں اسماء الحسنہ جسے کہا جاتا ہے، جس کی کئی برکتیں الحمدللہ احادیث میں بتائی گئی ہیں، وہ بڑے پیارے انداز میں پیش کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ اسماء الحسنہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنى یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المخيف الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ المتعال البار التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الجبار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور اللطيف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون۔ ماشاءاللہ ناظرین، اسماء الحسنہ پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے ہمارے پروگرام کے مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالات کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ اس سے قبل میں بچیوں کو موقع دوں گا کہ وہ نعت شریف بھی پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ نعت شریف ہمارے ناظرین کے سامنے آپ پیش کریں، اس کے بعد جو ہے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں سوالات کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔
میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں۔ یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں۔ شکریہ۔ السلام ماہ رمضان کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من صلیت بکل الانبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من علفت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شافع یا رسول اللہ، بأمی بابی فدیتک سیدی، صلاة والسلام علیک یا نبی حبیبی یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیک بالسلام والہدى محمد، حبیبی یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد، یا من خلیت حیاتنا بالایمان، یا من فی جمالک علمت الاحسان، یا من نورت قلوبنا بالقرآن، یا حبیبی یا شافع یا رسول اللہ، بأمی بابی فدیتک سیدی، صلاة والسلام علیک یا نبی حبیبی یا محمد، علیک بالسلام والہدى محمد، حبیبی یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد، صلی اللہ علی خاتم الانبیاء محمد، محمد رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، محمد، محمد رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، محمد، محمد رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ناظرین، دیکھیں پہلی بات میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہوں گا، ایک اللہ کا نام، دوسرا نبی کا نام، تیسرا ماہ مبارک جو رمضان کریم ہمارے درمیان ہے، چوتھا یہ اللہ اور اس کے نبی کا نام اس مبارک مہینے میں پیارے بچوں کی زبان جب سنا جاتا ہے تو دل کی گہرائیوں میں یہ نام اتر جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا اثر کرنے والے نام ہیں زندگیوں میں۔ ہم بیشتر دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام جو ذکر کرتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی زندگی کامیابی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو محترم ناظرین، پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں گا اور سوالوں کا جو تسلسل ہمارا ہے اس کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا اصول رہا ہے، سب سے پہلے آنے والے مہمان سے ہمارا سوال ہوتا ہے۔ آپ تمام تو ہمارے میزبان ہیں، اسی ہماری اسکول کی ٹیم ہے، لیکن جو فارغ ہو کر نکلی ہیں ہمارے درمیان سے، منزہ خاتون سے میری مراد ہے، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کے کیا خیالات ہیں، ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ میرے حساب سے رمضان ایک رحمتوں والا، برکتوں والا مبارک مہینہ ہے جی جس میں اللہ اور بندے کا تعلق بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، بے شک، اور رمضان میں گنہگار سے گنہگار بندہ ہی کیوں نہ ہو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ رمضان میں ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور نیکیاں کمانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جی جی جی، عام دنوں کے لحاظ سے جو ہے رمضان میں انسان کچھ ایکٹیو ہو جاتا ہے نیک کام کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ ناظرین، دیکھیں ہر ایک کا ایک جو ہے خیال ہوتا ہے
ہم ہر مہمان سے یہی سوال اس واسطے پوچھتے ہیں کہ ایک نئے خیال سے جو ہے آپ کے سامنے کچھ نئی باتیں پیش کریں. رمضان المبارک میں جو ان ایکٹیو بندہ ہوتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور الحمدللہ ہمارے بچوں کا تو رمضان میں سمجھتا ہوں بڑا پیارا ماحول ہوتا ہے بچپن کا. تو ناظرین, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بچوں سے جو ہے پھر ایک بات پوچھنا چاہوں گا. جیسے کہ ہمارے درمیان منزہ خاتون اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, آپ میں سے کوئی رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی. رمضان ایک مسلمانوں کے لیے عبادت کا مہینہ ہے. رمضان ایک مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا مہینہ ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کیا جاتا ہے. رمضان میں سبھی لوگ سحری کرتے ہیں اور 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں اور اونٹ چھٹے بعد سحری کرتے ہیں, اور پھر اونٹ چھٹے بعد اذان ہوتی ہے تو نماز کو جاتے ہیں. تو افطار کے وقت اونٹ چھٹے بعد وہ مزہ ہی الگ آتا ہے جو افطار کرتے ہیں, پھر اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ گھروں میں جا کے کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں, اذان ہوتی ہے, تراویح کو کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ آگے آدھے تراویح پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جو لوگ سویٹس لے کے آتے ہیں وہ خوشیاں ہی الگ ہوتے ہیں. تو نماز تراویح میں جو لوگ مٹھائی لاتے ہیں اور جو ہے بچوں کا ایک ماحول الگ ہوتا ہے, سحر کا, افطار کا اور سحر میں اٹھنے کا. میں سمجھتا ہوں بچوں کے درمیان میں ایک بات کہنا چاہوں گا. سحر میں جو ہے خاص کر سمر کا موسم چل رہا ہے, آپ کے پیرنٹ جو چھوٹے بچے ہیں, پیرنٹس جو ہے شاید سمجھتے ہوں گے بچہ ہمارا جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ سمر کے جو ہے بے حد شدت والی گرمی ہے. تو شاید جب آپ کے والدین اٹھ کر سحر کی تیاری کرتے ہوں گے تو ان آوازوں سے آپ اٹھ جاتے ہوں گے, نہیں؟ اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, یوں ہمیں نہیں اٹھائے. یہ جو ماحول جو ہے بچپن کا جو ماحول ہوتا ہے, ضدی کا جو ماحول ہوتا ہے کہ والدین روک رہے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہوئی ہے روزہ رکھنے کی, اور بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے. اور اس کے بعد سحر کا ایک الگ مزہ. افطار پر آپ کے دسترخوان پر کئی جو ہے رقم کے فروٹس ہیں, کئی قسم کے مشروبات ہیں اور کئی قسم کے جو ہے کھانے کے جو ہے اشیاء موجود ہیں, اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آؤٹ چھٹے گا. کرنول کا جو ایک خاص رواج ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچوں, شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے کہ صرف کرنول میں آؤٹ چھٹتا ہے, کہ کسی دوسرے شہر میں کسی اور بستی میں آؤٹ چھوڑنے کا ماحول نہیں ہے. صرف یہ تاریخ, یہ ہسٹری جو ہے ہمارے کرنول سے جڑی ہوئی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے. نہیں, آج معلوم ہو گیا کہ ہمارے درمیان جو آؤٹ چھوڑا جاتا ہے یہ صرف ہمارے شہر میں ہے. تو اس کا بھی ایک مزہ, لطف آپ جو ہے اٹھا رہے ہیں. یہ تسلسل جاری رہے گا. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سوال کرنا چاہوں گا ہمارے عاطف احمد سے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کتنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد چیزیں 5 ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کوئی اسلام کی بنیادی چیزیں جو 5 ہیں, ان میں سے ان کے نام آپ بتائیں. پہلا کلمہ, دوسرا روزہ, تیسرا نماز, چوتھا حج, 5واں زکوٰۃ. جی, کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں. رمضان المبارک کا تعلق جو اسلام کے بنیادی فرائض ہیں ان میں سے کس عمل سے ہے؟ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سوال کرنا چاہوں گا ہمارے عاطف احمد سے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کتنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد چیزیں 5 ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کوئی اسلام کی بنیادی چیزیں جو 5 ہیں, ان میں سے ان کے نام آپ بتائیں. پہلا کلمہ, دوسرا روزہ, تیسرا نماز, چوتھا حج, 5واں زکوٰۃ. جی, کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں. رمضان المبارک کا تعلق جو اسلام کے بنیادی فرائض ہیں ان میں سے کس عمل سے ہے؟ آپ بتائیں. رمضان المبارک جو ہے, اب 5 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ بنیادی جو چیزیں ہیں اسلام کے 5 چیزیں ہیں. کلمہ ہے, سب سے پہلے تو کلمہ ہے ہمارے درمیان, اس کے بعد نماز, اس کے بعد روزہ, حج اور زکوٰۃ. رمضان المبارک میں کیا رکھا جاتا ہے؟ روزہ رکھا جاتا ہے. ہاں, روزہ رکھا جاتا ہے. یہ تو ایک جنرل سوال ہے. رمضان میں کیا رکھا جاتا ہے؟ روزہ. روزے کا مطلب کیا ہے؟ منفا فوڈ, منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आइडियल स्कूल की तालिब इल्म हूँ। ये इदारा करनूल का ख़दीम इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल से करनूल की अवाम को तालीम के मैदान में उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारी स्कूल में दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम की जा रही है। हमारी स्कूल में 5 मुख्तलिफ ज़ुबानों को फ़ौक़ियत दी जा रही है। हमारी स्कूल में लड़के और लड़कियों को अलहदा तालीम दी जा रही है। हमारी स्कूल में फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी तालीम दी जा रही है। हमारे स्कूल में ऐसे बहुत से खिदमात हैं जो कि हमारे मुस्तक़बिल संवारने के काम आते हैं। तो देर किस बात की, विज़िट आइडियल इंग्लिश स्कूल ताकि और भी जानकारी हासिल कर सकें और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन कर सकें। शुक्रिया। मुइज़्ज़ा खातून, आप इसके ताल्लुक़ से बताएं। अल्लाह ताला ने हमें रोज़ा एक बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है जी रमज़ान में। माशाल्लाह। हम सहरी से इफ्तार तक भूखे रहते हैं और हमें वो फील होता है जो जिसके पास इतना खाने की चीज़ें नहीं है, इतना दौलत नहीं है कि उन्हें अच्छे से अच्छा खाना बना जी, के खा जी, सकते जी। हैं, ख़रीद के खा सकते हैं। जी हमको वो फील होता जो ना तकलीफ़ से गुज़रते हैं, हमें भी वो तकलीफ़ से एक बार गुज़र को देख सकते हैं। मतलब उन जो भूखे रहते हैं उन लोगों की जो है भूख आप महसूस कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और इसके साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। अच्छा हमारे अंदर का जो है लोगों को कैंसर होगा वो कैंसर भी चले आता रोज़ा आने से। एंड जो फ़लस्तीन में हो रहा वो तो आप सबको मालूम अल्लाह होगा। अल्लाह। जी उन लोगों की भी तकलीफ समझ सकते हैं। हमें वहाँ खाना नहीं, पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, लोगों को घरा नहीं। हम जी। लोगों की उनकी थोड़ी फीलिंग तो हमें समझ सकते हैं कि उनके पास खाना पानी नहीं। जी। सहरी से इफ्तार तक तो हमें समझ सकते हैं लोग कैसे प्रॉब्लम आ से गुजर रहे हैं। जी, इफ्तार के वक्त जो दुआ की जाती है इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? जो हमें पूरा दिन दिन में, रोज़ा जी। रखे तो हमें अपने वास्ते जो लोग भूखे हैं, भूखे हैं, प्यासे उनके हैं, वास्ते, जी, सबके सबके वास्ते। हक में दुआ कर सकते हैं। नाजरीन देखिए, जो फ़लस्तीन में ख़ासकर हमारे मुइज़्ज़ा खातून बात शेयर कर रहे थे कि फ़लस्तीन में अगर आप वीडियोस देखते जाएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों में से आंसू जारी हो जाएंगे। बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे जिनकी खूबसूरती को आप देखते रह जाएंगे, जिनकी मासूमियत, जिनके जो है कभी वो ज़िंदगी में गुनाह नहीं करे होंगे। इतने मासूम बच्चे, इतने प्यारे बच्चे जो है खाने के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जिनको देखकर जो है अक्ल दंग रह जाती है, ज़ुबान कासिर हो जाती है, ख़याल आजिज़ हो जाता है। ऐसे जो मामलात हैं दुनिया में कहीं भी, सिर्फ फ़लस्तीन ही का नहीं है, जहाँ जहाँ पर लोगों में गरीबी है, लोगों में जो है जिन इलाक़ों में पानी की कमी है, वो तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के ज़रिए मोमिन को वो महसूस करा रहा है कि तुम महसूस करो कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन किस हालत में जो है ज़िंदगी गुजार रही है, तो तुम महसूस करते हुए जो है आगे वालों का ख्याल कर सकते हो। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक में कितने अशरे होते हैं? मैं ज़ेबा से पूछना चाहूँगा। रमज़ान मुबारक में 3 अशरे होते हैं। जी, 3 अशरों के ताल्लुक से क्या आप बता सकते हैं? आप में से कौन, आप बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के जो 3 अशरे हैं उनमें से कौन कौन से हैं? पहला रहमत का, जी। दूसरा मगफिरत का, तीसरा दोज़ख के आग से नजात का। माशाल्लाह, पहला अशरा जो है रहमत का, दूसरा मगफिरत का, तीसरा दोज़ख की आग से नजात का। ये जो 3 अशरे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दरमियान से जब मोमिन को गुजारता है तो ऐसा पाक व साफ़ होकर रमज़ान से निकलता है जैसा कि वो कभी गुनाह किया ही नहीं। शर्त ये कि वो रमज़ानुल मुबारक की कदर करे। बात को आगे बढ़ाते हुए रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में जो दुआ मांगी जाती है, आप बताएं आतिफ अहमद के पहले अशरे में कौन सी दुआ मांगी जाती है? जी, पहले अशरे की दुआ बताइए। पहले अशरे की दुआ अल्लाहुम्मरहमनी या अरहमर राहिमीन। दूसरे अशरे की बताइए। दूसरे अशरे की दुआ अल्लाहुम्मगफिरली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन। जी, तीसरे की भी बता दीजिए। तीसरे अशरे की दुआ
اللهم أجرنا من النار. माशाल्लाह दुआएं बता रहे थे कि 3 अशरों में कौन सी दुआएं मांगी जाती हैं। और मैं समझता हूँ आप जो है शोबा हिफ्ज़ के भी जो है तालिब इल्म रहे हैं, तो हिफ्ज़ के भी जो है आपका चल रहा है, क्योंकि हमारे आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल में क्योंकि प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल की दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम, एक तो बुनियादी इस्लामी मामलात, मसले मसाइल और दीगर छोटी मोटी बातें जो है क्लासेस में एक अरबी क्लास के तहत जो है बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक अलग शोबा हिफ्ज़ चलाया जा रहा है जिसमें 70 से ज़ायद बच्चे यहाँ पर हिफ्ज़ कर रहे हैं, जिनमें से हमारे दरमियान 4 बच्चे मौजूद हैं। आप कौन सा पारा हिफ्ज़ कर रहे हैं? मैं 7वां पारा हिफ्ज़ कर रहा हूँ. माशाल्लाह। आप कौन सा पारा हिफ्ज़ कर रहे हैं? मैं 3रा पारा हिफ्ज़ कर रहा हूँ. जी। आप? मैं 8वां पारा हिफ्ज़ कर रही हूँ. जी माशाल्लाह। और आप? मैं 11वां पारा हिफ्ज़ कर रही हूँ. माशाल्लाह। स्कूल की तालीम के साथ साथ आप जो है हिफ्ज़ का जो है नहज बाकी रख कर कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो मैं इसी के जो अब जब दरमियान में 4 हुफ़ाज़ मौजूद हैं, 4 हाफिज़ बनने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि आपका हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाए। आपसे मैं दरमियान में सवाल करना चाहूँगा कि कुरान पाक के किस सूरत में रमज़ान के रोज़ा रखने का हुक्म मोमिन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है? आप बताएं। सूरतुल बकरा में वो माशाल्लाह सूरह बकरा में जो है कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिन से रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। क्या आप वो आयत पढ़ सकते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक के ताल्लुक़ से, ख़ास कर रोज़ेदारों के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से मुखातिब होकर कुरान पाक में सूरह बकरा में कह रहा है, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि पिछलों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, तुम परहेज़गार हो जाओ। देखें बच्चों, आप तो हिफ्ज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको चाहिए कि कुरान पाक के उन अल्फाज पर गौर करें, फ़िक्र करें और उनको अपने अंदर समाने की कोशिश करें, उनके अल्फाज पर, और उस पर कायम रहना हमारे लिए ज़रूरी है। बात को आगे बढ़ाते हुए रमज़ानुल मुबारक के अशरों के ताल्लुक़ से तो मैंने आपसे सवाल कर लिया है। रमज़ानुल मुबारक में 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं, इसके अलावा एक और नमाज़ पढ़ी जाती है, क्या कोई आप में से मुझे बता सकते हैं? आप बताएं। नमाज तरावी. नमाज तरावी माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं, फजर, ज़ोहर, असर और मगरिबी शाम, इनके अलावा नमाज तरावी रमज़ानुल मुबारक में एक जो है एक्स्ट्रा इबादत, जिसे बोनस भी कहा जा सकता है, नहीं? क्योंकि ये रोज़ेदार दिन भर तो रोज़ा रखता है और रात भर मतलब रात में क़ियामुल लैल हदीस पाक में आता है। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बच्चों आप गौर से सुने कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दिन का रोज़ा रखना और रात में क़ियाम करना अल्लाह को बेहद पसंद है। रात में क़ियाम करने से मुराद क्या है? नमाज तरावी पढ़ना। नमाज तरावी और नमाज तरावी का ताल्लुक़ कुरान पाक से जुड़ा हुआ है। क्या आप में से कोई बता सकता है कुरान पाक और रमज़ानुल मुबारक का क्या ताल्लुक़ है? आप बताएं। मुइज़्ज़ा इसके ताल्लुक़ से आप बोलो। कुरान का और रमज़ान का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि कुरान रमज़ान करीम में ही नाजिल हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। और हमारे घर में, हमारे मस्जिदों में हर मुसलमान कसरत से कुरान पढ़ता है रमज़ान में। जी माशाल्लाह। सर मुझे इसी से एक हदीस याद आ गई। जी जी जी। एक वाक़या था। जी। मैं एक वाक़या अर्ज़ करना चाहती हूँ। जी। एक कब्रिस्तान था, वहाँ पर जनाजा दफनाने के लिए लोग ले जा रहे थे। जी। जैसे ही खोदा उन्होंने देखा कि ऑलरेडी किसी का मैयत वहाँ पर मौजूद है, बॉडी किसी की मौजूद है। जी। उन्होंने देखा उसमें से इतनी अच्छी बेहतरीन खुशबू आ रही थी, वो इतना फ्रेश था माशाल्लाह, जैसे कि एक जन्नती होने के जो है निशानी वहाँ पर नजर आ रही थी। जी। एक आदमी ने नोटिस किया जी। और उसके घर वालों का पता करने के लिए निकल गया। जी। उसने बहुत ढूंढा, उसके घर वालों का पता किया और उसके घर पर पहुंच गया। उसकी माँ, उसकी वाइफ, उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि ऐसा क्या अमल था उनका, अच्छा, कि वो इतना जन्नती, इतना अल्लाह का खास बंदा। खबर में अच्छे मामलात चल रहे हैं, खुशबू आ रही है, मैयत ताज़ा है। अच्छा,
ان کی اماں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں، بس میرے بیٹے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اچھا، مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، قرآن آگے لے کر رو رو کر دار و فتار سے روتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا، قرآن پر ایک ایک آیت پر انگلی رکھتا تھا اور پھیر کر کہتا تھا، یا اللہ جو بھی تو نے نازل کیا ہے وہ سچ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بہترین واقعہ، سوال کے لحاظ سے جو ہے ایک واقعہ درمیان میں کہہ کر جو ہے ہمارے پروگرام میں ایک الگ رونق جو ہے پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھیے ناظرین، ہمارے الحمدللہ اسکول کے طالب علم کیسے جو ہے دنیاوی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن دینی مہارت بھی الحمدللہ رکھ رہے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، قرآن کا جو گہرا تعلق ہے رمضان سے، اس میں نازل ہونا ہی اس کا گہرا تعلق ہے۔ ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو کئی مرتبہ شاید میں تقریروں میں بھی کہا ہوں اور آپ کے سامنے بھی بتایا ہوں، کہ جیسا کہ انہوں نے واقعہ بتایا ہمارے مہمان منزہ خاتون نے، کہ صرف انگلی پھیر رہا تھا اور زار و خطار رو کر اللہ سے گزارش کرنا کہ مولا مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن جو بھی تو نے نازل فرمایا ہے وہ سچ ہے، ہر چیز حق ہے۔ تو اس سے دیکھیے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذہن میں بات آ رہی ہے، جیسے قرآن پاک پڑھنا ثواب ہے، سننا بھی اتنا ہی ثواب ہے، دیکھنا بھی اتنا ہی ثواب ہے، اور اسے چھونا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں آگے بڑھ کر سوال کرنا چاہوں گا مزمل سے، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ قرآن پاک میں 114 صورتیں۔ ماشاءاللہ، سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ ماشاءاللہ، اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر۔ ماشاءاللہ۔ منفا فوڈ، منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں آئیڈیل اسکول کی طالب علم ہوں۔ یہ ادارہ کرنول کا قدیم ادارہ ہے۔ الحمدللہ 39 سال سے کرنول کی عوام کو تعلیم کے میدان میں عمدہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ہماری اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں 5 مختلف زبانوں کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری اسکول میں فائنینشیل مینجمنٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول میں ایسے بہت سے خدمات ہیں جو کہ ہمارے مستقبل سنوارنے کے کام آتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، وزٹ آئیڈیل انگلش اسکول تاکہ اور بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کر سکیں۔ شکریہ۔ رمضان المبارک میں جو مبارک راتیں آتی ہیں، ویسے تو ہر رات مبارک ہے لیکن جو آخری عشرے میں خاص راتیں کا ذکر جسے کہا جاتا ہے، وہ کون سی راتیں ہیں آپ بتائیں؟ وہ ہے تاخیرات۔ ماشاءاللہ، تاخراتوں سے مراد کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی تاریخوں میں تاخراتیں ہوتی ہیں؟ وہ کن تاریخوں میں مبارک راتیں آتی ہیں آپ بتائیں؟ 21st 23rd 25th 27th 29th۔ ان مبارک راتوں کو تو تاخراتیں کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، 21ویں 23ویں 25 27 اور 29ویں ان مبارک راتوں کو تاخراتیں کہا جاتا ہے۔ ان مبارک راتوں میں ایک رات چھپی ہوئی ہے جس کو کیا کہتے ہیں آپ بتائیں؟ لیلۃ القدر۔ ماشاءاللہ، لیلۃ القدر اس مبارک رات کو کہتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا قرآن پاک میں لیلۃ القدر کے تعلق سے کوئی صورت موجود ہے؟ ہاں، سورۃ القدر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کیا آپ پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ماشاءاللہ ناظرین، قرآن پاک میں سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے پوری لیلۃ القدر کے متعلق جو ہے جو مبارک ساعتیں ہیں، مبارک رات کی برکتیں ہیں،
اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے. ہمارے درمیان سورۃ القدر بھی جو ہے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. میں یہ پروگرام کو اختتام کی طرف لانا چاہوں گا. آخری میں اپنے مہمان خصوصی منزہ خاتون سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک روزہ کیا جو ہے زندگی میں کیا خاص کردار ہے؟ رمضان مبارک ہے مطلب روزہ ہے. روزہ ہمیں جو بہترین چیز سکھاتا ہے وہ ہے صبر، ماشاء اور اللہ. صبر ہمارے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. رمضان میں جیسے کہ معیزہ نے بتایا تھا، ہم لوگ جس کے پاس نہیں ہیں، جس کے پاس وہ قوت نہیں ہے، جی، ان کا درد محسوس کر سکتے ہیں. جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، ماشاء اللہ. جی، اور فلسطین کا بھی ذکر کیا تھا، غازہ میں جیسی حالت ہے، اور نہ جانے ایسے کتنے جگہیں ہیں، کتنے ملک ہیں جہاں پر ظلم ستم ہو رہا ہے اور جی. ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے. جی جی ان کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ بھوکے پیاسے نہ جانے کتنے دن رہتے ہیں. جی، ان کا جو درد، ان کی جو تکلیف ہے، روزے کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے. محسوس ہوتا ہے. جی، اور ہم نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. ایک نیکی کا 70 ثواب ملتا ہے ہمیں رمضان میں. ماشاء اللہ. رمضان المبارک میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کہا کہ ایک نیکی کی 70 نیکیاں، تو مجھے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، میں آپ سے بتانا چاہوں گا، پھر اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں کہ نفل نماز پڑھیں گے تو فرض کا ثواب، نفل کام یا نماز جو بھی ہو، نفل عبادت کریں گے تو فرض کا ثواب، فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض سے بھی زیادہ اس کا ثواب دیا جاتا ہے. آج جی آپ بتائیں. ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز بندے کو اور اللہ کو کنیکٹ کرتی ہے. جی بے شک. رمضان از ناٹ اباؤٹ پرفیکشن، اٹ از اباؤٹ ٹرائنگ. ماشاء ہم اللہ. رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک بہترین بندے بننا چاہیے. جی ماشاء اللہ. ناظرین، ایک اور بات، آخری سوال ہمارے درمیان جو موجود ہیں، یہاں کی ہونہار طالب علم ہیں، الحمدللہ اسکول کا نام روشن کر کر جو ہے یہاں سے اپنی ایجوکیشن کا آگے کا سفر جاری رکھی ہیں، اور حال میں آپ اپنے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات سے فارغ ہو کر ہمارے درمیان موجود ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایجوکیشن کے تعلق سے، ایجوکیشن، یا آپ ایک لڑکی ہیں، اس تعلق سے میں پوچھنا چاہوں گا ایجوکیشن اور ایک لڑکی کا آپس میں کیا میل جول ہے؟ جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو ایجوکیشن دینا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن وہ صرف چند لوگ ہیں. جی، ان کی سوچ معنی نہیں رکھتی. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. جی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. بے شک. اسی لیے بچی اور لڑکے دونوں کو بھی علم حاصل کرانا بہت ضروری ہے. جی، لڑکیوں کو بھی جو ہے آج کے معاشرے کے لحاظ سے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے آگے جیسے کمیونٹی میں کہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کے لیے کالج جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام میں اجازت ہے، لیکن پردے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری تعلیم جاری رکھنی چاہیے. جی ماشاء اللہ. مطلب شریعت کے دائرے میں رہ کر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی توجہ دینے کے تعلق سے جو ہے اسلام سکھا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پردے اور جو برقع حجاب ہمارے پاس رواج ہے، اسلامی بہنوں کو اپنی جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے اپنی بات پروگرام کو اختتام کی طرف لانا چاہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے طالب علم فرما رہی تھی کہ جب بچی نکلتی ہے تو سوسائٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ 10 کلاس ہو گیا، اب یہاں پر بس کر دیتے ہیں. لیکن ناظرین، آپ سے یہ دلی ہمارے پروگرام کے ذریعے جو ہے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے علم کو نہ رکائیں. جو معاملات، جو ان کو تکلیفیں آ رہی ہیں ان کو رکائیں، لیکن علم کو نہ رکائیں، کیونکہ ایک لڑکی آگے چل کر آپ کا مستقبل ہی نہیں بلکہ زمانے کے لیے، ایک خاندان کے لیے ایک روشن دان بن جاتی ہے. کیونکہ ایک لڑکی سے اس کا پورا خاندان سدھر سکتا ہے. اس واسطے ضرورت ہے عورتوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی جو ہے علم حاصل کرنے کی. اور جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نے بتائے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو ناظرین، پروگرام استقبال رمضان میں ہمارے پیارے بچے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جس میں کئی سوالات اور جوابات کا تسلسل ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا.
اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام باقی رہے گا. اگلے نئے ایپیسوڈز کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں سید محمد طاہر قادری حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منفا فوڈ منفا مالاباری پراٹھا اب آپ کے ریٹیل سٹورز پر دستیاب ہے. اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے. حق نے اے صائم قرآن اتارا ہے. اس ماہ میں ہوتی ہے بخشش بھی گناہوں کی، تقدیر بدلتی ہے مومن کے ارادوں کی. رمضان کی فضیلت کا ہر سمت پکارا ہے. اس ماہ مقدس میں رحمت کا سہارا ہے.